واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لائف چالو کرو موسیقی لائف چالو کرو. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. متفق علیہ. اسٹیج پہ تشریف فرما بقیت السلف جناب مولانا اشرف الحق صاحب رحمانی، بہت ہی معزز و محترم عالم دین جناب مولانا محمد اسحاق صاحب مدنی، جو علم کے میدان میں اپنی ایک خاص پہچان رکھتے ہیں. سماج کو آگے بڑھانے میں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، مغربی بنگال سے لے کر بہار کے مدارس تک. اور ہم نے اس مدرسے کے جنرل سیکریٹری ہمارے درمیان تشریف فرما جھارکھنڈ سرکار کے گرامین وکاس منتری وکاس پروش جناب سابق اسپیکر عالمگیر عالم صاحب، جناب ڈاکٹر رحمت اللہ سلفی صاحب ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث کٹیہار، جناب مولانا اسلم مدنی صاحب ڈائریکٹر میت پبلک اسکول، جناب مولانا ابو طاہر سلفی صاحب، اور اس جلسے کے ناظم محترم جناب مولانا محمد حریث صاحب اور دیگر علماء کرام، اساتذہ کرام. اس جامعہ اسلامیہ سلفیہ جو ایک تاریخی ادارہ ہے اور اس کے تاریخ ساز کارنامے رہے ہیں، اور اس ادارے کے جتنے بھی اساتذہ و ممبران ہیں اور یہاں کے جو فارغین ہیں اور میرے دینی و ملی بھائیوں، باپردہ ماں و بہنوں، آج کی اس محفل میں ان فارغین کے سامنے کچھ ہدایتی کلمات کہنے کے لیے مجھے مکلف کیا گیا ہے. دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی دے دی گئی ہے. اور یہ دستار فضیلت ایک عام پہچان ہے کہ ہم نے ان کو فاضل درجہ تک کی پڑھائی کرا دی ہے. آپ کی پڑھائی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ کو پڑھائی کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے ایک درمیان کا فاصلہ ہے جو ادارے کی جانب سے آپ کو یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے. آپ اس چیز کو اپنے لیے اعزاز سے زیادہ اس کو ذمہ داری محسوس کریں کہ آج ہمارے سر پہ امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی. آج ہم کو عالم کی پگڑی سر میں رکھ کر عملی دنیا میں کام کرنے کے لیے، تعلیمی میدان میں کام کرنے کے لیے، اصلاحی میدان میں کام کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی دے دی گئی ہے، اس چھڑی کے ذریعے سے سماج کو آپ صحیح راستے کی طرف لے جائیں گے. مسلم سماج کو آپ جیسے علماء کی بڑی ضرورت ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے ان بنی اسرائیل کان یسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل ایک بہت بڑی قوم گزری ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور جو توریت پر ایمان رکھتی تھی. اس قوم میں علماء ہی وہاں کے سماج کو
سیاست کے میدان میں، دین کے میدان میں، علمی میدان میں نگرانی کرتے تھے قوم کی۔ کانا یسوسہم الانبیاء، ان کو ہانک کر علماء کرام لے جاتے تھے۔ اور آپ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس مشن کو چلانے کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ اس کے حقدار ہیں۔ اس وجہ سے آپ پر جو ذمہ داری سماج کو چلانے کی دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو کم ذمہ داری نہ سمجھے۔ یہ انبیاء کا مشن ہے، جو مشن آپ کے حوالے کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا، اور یہ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ سماج کے اندر جو کچھ بھی برائیاں ہوں، جو کچھ بھی خرابیاں ہوں، جو کچھ بھی پریشانیاں ہوں، تمام پریشانیوں کا حل علم ہے۔ تمام پریشانیوں کا حل علم ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین میں جس وقت قرآن اتارا گیا، اس وقت مکہ کی سرزمین میں کتنی کچھ برائیاں موجود تھیں، کتنی پریشانیاں تھیں۔ تمام برائیوں، تمام پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے زناکاری کے خلاف نہیں کہا، سود خوری کے خلاف نہیں کہا، قتل و غارت گری کے خلاف نہیں کہا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے سلسلے میں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پہلی چیز جو سب سے ہائر اینٹی بائیوٹک دوا ہے، اس سے بڑھ کر سماج کو سدھارنے کے لیے اور کوئی بہتر دوا ہو ہی نہیں سکتی، اور قیامت تک یہ دوا سب سے زیادہ کارگر دوا ہے کسی بھی سماج کے رخ کو موڑنے کے لیے، کسی بھی سماج کو بہتر لائن پہ لے جانے کے لیے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور یہ اقرا کہہ کر ہم نے اقرا کے سبق کو بھلا دیا۔ آج کانگریس کے منتری جی سامنے ہیں، اور میں آپ کے سامنے ایک آئینہ، جو مسلم سماج کے ایک آئینہ رکھا تھا یو پی اے سرکار نے سچر کمیٹی کے ذریعے سے، جو رپورٹ تیار کی گئی تھی کہ ہم لوگ 96% جاہل، مسلم آبادی میں 96% لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، صرف 4% شکشت لوگ ہیں۔ اور یہ آئینہ دکھانے کے بعد سچر کمیشن کی رپورٹ لاگو ہوئی، کیا ہوئی، لیکن ہمیں کم سے کم یہ تو بتا دیا کہ ہم لوگ کس قدر